السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میں محمد مظفر حسین چشتی آپ حضرات کے روبرو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر خدمت ہوں۔ آپ کا میزبان مظفر حسین چشتی دعا کرتا ہے کہ میرے ناظرین جتنے بھی ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخیر و عافیت، خوشی ان کو خوشحالی کی زندگی عطا فرمائے اور سب کو دین و دنیا کی تمام پروردگار عالم بھلائیاں عطا فرمائے۔ میرا آج کا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے ویڈیو کا تیار کرنے کا، وہ یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ایک لفظ ہوتا ہے نیت کے دوران۔ نیت جب کرتے ہیں تو نیت کے دوران ایک لفظ ہوتا ہے پیچھے اس امام کے۔ میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ آخر پیچھے اس امام کے جو لفظ ہے، اس لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور عوام اس کا مطلب سمجھتی کیا ہے۔ تو اس کا مطلب جو ہے میری سمجھ میں بہت سوچنے کے بعد، سمجھنے کے بعد ایک حیران کن نتیجہ نکلا کہ پیچھے اس امام کے، یعنی اس امام کے پیچھے پڑ جاؤ، اس امام کے پیچھے پڑ جاؤ، یعنی امام جو ہمارا ہے کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کب سوتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، اکثر یہ سنت پڑھتا نظر نہیں آتا۔ نماز پڑھتا ہے تو سنت پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، اس سے پہلے یہ نماز کہاں پڑھاتا تھا، امامت کہاں کرتا تھا، وہاں سے اگر یہ ہٹا تو کیوں ہٹایا گیا، کیوں نکالا گیا، کیوں استعفیٰ کیا گیا، اب وہ وہاں کیوں جاتا ہے، اور جاتا ہے تو کب آتا ہے، اور اگر نہیں جاتا ہے تو کیوں نہیں جاتا ہے، فلاں سے کیوں بات کرتا ہے، نمازیوں کے ساتھ کیوں بیٹھتا ہے، نمازی بالخصوص نوجوان ہی کیوں نماز پڑھنے آتے ہیں، اور نوجوان نہیں آتے ہیں تو بوڑھے آتے ہیں، تو بوڑھے ہی کیوں آتے ہیں، اس کے پاس موبائل کون سا ہے، موبائل میں کیا دیکھتا ہے، کیا چلاتا ہے، موبائل آخر اس کے پاس آیا تو کہاں سے آیا، گاڑی بہت تیز چلاتا ہے، اس کے پاس گاڑی کہاں سے آئی، اتنا خرچہ کہاں سے کرتا ہے، کھا کھا کر موٹا ہو گیا ہے، موٹا ہو گیا ہے تو چربی چڑھ گئی ہے، اور نہیں موٹا ہوا ہے، دبلا ہے تو اتنا دبلا کیوں ہے، یہ بیمار ہوگا، اس کو روگ لگا ہوا ہے، جب آیا تھا تو پتلا تھا، اس کو چربی چڑھتی جا رہی ہے، یہ بازار مارکیٹ کیوں جاتا ہے، اگر محفل میلاد جلسہ پروگرام میں یا کسی ضروری کام سے چلا جائے تو کہا جاتا ہے یہ امام بہت غیر حاضر ہونے لگا ہے، ابھی جماعت کھڑی ہونے میں 4-5 منٹ باقی ہیں کہ لوگ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں امام آیا کہ نہیں آیا، اور اتنی بار دیکھتے ہیں کہ بیچاروں کی گردن درد کرنے لگتی ہے، سالوں سال گھر نہ جائے، اپنے والدین بیوی بچوں سے دور رہ کر اگر مہینے 2 مہینے بعد 4 دن 2 دن اپنے گھر چلا جائے تو بعض فتنہ پرور شوریے مچانے لگتے ہیں، لو جی امام صاحب بڑے غیر ذمہ دار نکلے، جب دیکھو تب گھر چلے جاتے ہیں، خود کو مہینے میں 4 یا 8 چھٹیاں درکار ہیں، مگر امام بیچارہ بندہ بشر، وہ انسان تھوڑی نہ ہے، اسے کہاں چھٹی چاہیے، وہ تو بیچارہ رات دن پڑا رہے تو پڑا ہی رہے، عوام سے کیا مطلب ہے۔ یہ ہوتے ہیں امام کے بیچارے کے مجبوریاں، امام کی دقتیں، کہ اگر وہ کچھ بھی کر ڈالے، کچھ بھی کہہ ڈالے تو اس کے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، بڑی قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ خود چاہے روز گھر کھائیں مگر امام نہ بھائی، امام کبھی بیمار ہو جائے تو بجائے عیادت و بیمار پرسی کے اس پر اعتراضات شروع کر دیے جاتے ہیں، بس جی ان کو تو کوئی بہانہ چاہیے وغیرہ وغیرہ، یہ سب بہانے ہوتے ہیں۔ آج اکثر ائمہ مساجد ان چیزوں کے شکار زیادہ ہیں، وہ اپنا دکھڑا کہیں تو کس سے کہیں، ان کا کوئی نہ حامی ہے، نہ مددگار ہے، نہ پرسان حال ہے، بیمار ہیں تو بیچارے پڑے ہیں، کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے، غربت کا حال ہے تو ان کے پاس کوئی گاڑی اور سواری بھی نہیں ہے کہ وہ چل کے دوا لائیں، اگر کسی سے کہہ بھی دیں امام صاحب میں فلاں جگہ جا رہا تھا، مجھے بڑی دیر ہو رہی ہے، میں اس کام میں آپ کی مدد نہیں کر پاؤں گا، معذرت چاہتا ہوں، اس طرح کی بات کہہ دیتے ہیں۔ قوم جب چاہتی ہے اماموں کو نکال دیتی ہے، اور اکثر جگہ اماموں کو حسد، بغض اور ذاتی انتقام کی وجہ سے ہی نکالا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں دوست۔ امام بیچارہ بھی اپنا بیگ اٹھا کر چل پڑتا ہے، جیسے ہی وہ جاتا ہے فتنہ فساد میں
چیمپئن معاشرے کے ناسور اس کی برائی کو 100 برائیاں بنا کر عوام کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر یہ بات جھوٹ ہے تو آپ مجھے بتائیں، اور اگر سچ ہے تو آگے اس بات کو، اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں۔ اور اگر ہمارے چینل پہ آپ حضرات نئے ہیں تو خدا کے واسطے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کو سبسکرائب کرنے کے بعد شیئر ضرور کر دیں میرے بھائی، لائک کریں۔ اور اگر بات 100% اگر اچھی آپ کو لگے تو خدا را کمنٹ باکس میں اپنے مجھے مشورہ اپنا ضرور پیش کریں۔ ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ اماموں کی ایک تنظیم ہونی چاہیے، یا ایسا نظام ہونا چاہیے کہ کسی امام صاحب کے متعلق بجائے خود فیصلہ کرنے کے مستند دارالافتاء سے رہنمائی لی جائے، اور بعض لوگوں کی مسجدوں میں قائم خود ساختہ اجارہ داری ختم ہونی چاہیے، تاکہ ذاتی انتقام اور بغض و عناد کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ یاد رکھیے، مصلی پر کھڑا ہو کر ہمیں نمازیں پڑھانے والا ہمارے اور رب تعالیٰ کے درمیان سفیر اور نمائندہ ہوتا ہے امام، اور یہی وہ عظیم شخصیت ہوتا ہے جسے ہم نائب رسول کہتے ہیں۔ اور امام کی شخصیت وہ ہے جس کے لیے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سب کچھ نچھاور کر دیا تھا، اور اس لفظ کو قائم رکھنے کے لیے پروردگار عالم نے ان کی قربانی کو قبول فرمایا تھا۔ اور یہ امام کا لفظ اتنا متبرک ہو اور اتنا عظیم المرتبت ہے کہ اس امام کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا، مگر عوام اس کو اتنا زیادہ برا سمجھ رہی ہے کہ جس کو پوچھیے ہی مت۔ امام حضرات سے بھی اپنے منصب کے ساتھ پوری وفاداری کریں، اور اپنی ذمہ داریوں کو حتی الامکان پورا کرنے کی کوشش کریں۔ امام اپنے علاقے کے بے تاج بادشاہ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک عقل سلیم عطا فرمائے، اور اماموں کے حقوق تمام عوام کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بولنے میں اگر کوئی غلطی ہو، ویڈیو تیار کرنے میں کوئی غلطیاں لغزشیں ہوں، مولا سے دعا ہے پروردگار معاف فرمائے، آپ حضرات بھی ہمیں معاف فرمائے، اور اس کو آگے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بڑی محنت سے ویڈیو تیار کی جاتی ہے میرے بھائی، اس محنت کو آپ حضرات رائے گاہ نہ کریں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے اپنے اگلے ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔